بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میرے ایک دوست کا کال آیا تھا انڈیا سے، بتا رہے تھے کہ ایک اسلامی بھائی ہیں، ان کے جوان بیٹے 17 سال کی عمر تھی، ان کا انتقال ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ 3-4 لوگ جو ساتھ میں تھے وہ لوگ بھی ابھی ہاسپٹل میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سبھی کو شفا عطا فرمائے، سبھی گھر والوں کو صبر عطا فرمائے۔ بس یہ مصیبتیں اور تقدیر، اس بارے میں جو ہے میں کچھ عرض کروں گا۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہمارے سارے مسلمان بھائیوں کو سمجھ میں آ جائے، ان کی تسلی کا سامان بنے، اور اگر یہ ویڈیو ان تک بھی پہنچ جائے جن کے گھر میں بیچارے کے انتقال ہوا ہے تو اور بھی اچھی بات۔ تقدیر کے معاملے میں مجھے ویڈیو بنانا ہے آگے، لیکن یہ ویڈیو جو ہے میں بس یہ کچھ بیسک باتیں جو ہے نا، تقدیر، مصیبت اور ہمارے عمل، اس پر بول کر جو ہے ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ مصیبتیں بڑی ہو یا چھوٹی ہو، بندوں کو اس پر صبر کرنا چاہیے، اور اس صبر کی سب سے پہلی سٹیپ کیا ہے پتہ ہے؟ خاموشی، ناشکری کے کلمات زبان پر نہ آنا۔ مصیبت آئے تو بندوں کو کیا کہنا چاہیے؟ اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ کہ ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ مصیبتیں چھوٹی ہو یا بڑی ہو، یہ مومن کے لیے اچھی ہی ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں یہاں تک بھی آیا کہ اگر کانٹا بھی چبھ جائے کسی کو تو وہ بھی جو ہے اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ ہم لوگوں سے جو چیز گم جاتی ہے نا، کبھی ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی چیز گم جائے پھر بعد میں مل بھی جائے، لیکن اس گم ہو جانے کے وقت جو ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ کہاں گئی ڈھونڈ رہے، اس پریشانی کی وجہ سے بھی جو ہے ہمیں ثواب ملے گا۔ بس ہم لوگ صبر کریں، ہم لوگ جو ہے ایسے کلمات نہ نکالے زبان سے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے، ناشکری کے کلمات۔ آبجیکشن تو کبھی لینا ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، کیوں لانا ہی نہیں ہے، اللہ کی تقدیر تھی، ہو گیا۔ تقدیر اور مصیبت جو ہے یہ انٹر ریلیٹڈ ٹاپکس ہے ایکچولی۔ بندوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی تقدیر پہ کیا لکھا ہے۔ تقدیر ہے ہی اصل میں چھپی ہوئی چیز، جو اللہ نے مقدر کر دیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ لیکن تقدیر کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے معلق، فلیکسیبل، سمپل وے میں اگر اس کو انڈرسٹینڈ کریں تو، یا کنڈیشنل، اور دوسری ہے مبرم یعنی فکسڈ، کہ جو ٹل نہیں سکتی۔ جو معلق ہے، کوئی مصیبت آنے والی تھی یا کوئی چیز ملنے والی تھی، تو یہ جو ہے بندوں کے عمل سے، کسی کی دعا سے، یا کوئی اور اچھے کام سے، یا کسی اور سبب سے، یا بندے کے برے کام سے بھی کبھی چینج ہو سکتا ہے۔ اس کو کوئی اچھی چیز ملنے والی تھی لیکن اس نے کوئی گناہ کر دیا تو وہ اچھی چیز اسے نہیں ملی، یا اس پر کوئی مصیبت آنے والی تھی بندے پر لیکن اس نے کوئی نیک کام کر دیا، اس کی ماں نے اس کے لیے دعا کر دی، ایسا کچھ ہو گیا تو وہ مصیبت اس سے ٹل گئی۔ کسی غریب کی دعا لگ گئی، کوئی صدقہ اس نے دے دیا تھا وہ بیچ میں آڑے آ گیا، اس کی ابھی جو ہے ایک موت لکھی تھی، معلق والی، کنڈیشنل، فکس والی نہیں، وہ موت لکھی تھی لیکن اس کا صدقہ اس کے آڑے آ گیا، اس کی نماز، اس کی رات میں کی ہوئی دعا، یا کوئی بھی نیک عمل بیچ میں آڑے آ گیا اور وہ مصیبت اس سے ٹل گئی، اس کی عمر اللہ نے بڑھا دی، یہ پاسبل ہے۔ لیکن جو مبرم ہے، جو فکسڈ ہے، وہ مصیبت، وہ تقدیر جو ہے ٹل نہیں سکتی۔ وہ رزق، وہ اچھائی، وہ بھلائی ہو، یا پھر وہ مصیبت کی کیٹیگری کی چیز ہو، وہ بندے کو پہنچنی ہے، ملنی ہے، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ لیکن اب دیکھیں، ہم تو بندے ہیں نا، اور تقدیر کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، اور مسلمانوں کے بیسک عقائد میں سے ہے کہ یہ تقدیر پر ایمان لانے والا ہو۔ ہمیں نہیں پتا کہ کون سی تقدیر معلق ہے، معلق ہوگی، یا فکسڈ والی ہوگی، یا ہے، یا ہو چکی، ہم تو نہیں جانتے۔ تو اسی لیے ہم لوگوں کو بس اچھے کاموں میں لگے رہنا چاہیے۔ بندے کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ تقدیر کے معاملے میں جو ہے زیادہ پڑھے اور زیادہ غور کرے، چینج تو نہیں کر سکتے۔ اپنے عمل پر ہمارا کنٹرول ہے تو ہمیں اس کی طرف فوکس کر کے اسے امپروو کرنا چاہیے۔ جہاں پر بھی ہمارے اندر کمیاں آ رہی ہیں ہمیں اس کو پوری کرنے کی کوشش کرتے رہنی چاہیے۔ تو عمل کی طرف اگر آئے ہم لوگ، تو سب سے پہلی چیز تو فرائض اور واجبات، سنتیں، 5 وقت کی نمازیں، سنتیں، واجبات، یہ ساری چیزیں ہمیں کرنی چاہیے۔ جو زکوٰۃ ہم پر فرض ہے وہ ہمیں لازمی دینی چاہیے، ایکسٹرا بھی خرچہ کرنا چاہیے۔ جتنے اچھے عمل کریں گے ہم لوگ جو ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ میں ہمیں اچھا سلوک کرنا چاہیے، غریبوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں خیرات دینی چاہیے، پڑوسی کا خیال رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی نیکی جو ہے نا وہ چھوٹی سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ پتہ نہیں کون سی نیکی کب ہمارے کام آ جائے، اس دنیا میں کام آ جائے، آخرت میں ہمارے کام آ جائے، ہم لوگ نہیں جانتے نا۔ اچھائیوں میں لگے رہنا چاہیے۔
میں یہ نہیں کہتا کہ اچھائی کرنے سے جو ہے مصیبتیں ٹل ہی جائے گی، ایسا نہیں ہے. بس یہ ہے کہ جو بندہ اچھائی کے کاموں میں لگا ہوا ہے، نیکیوں میں لگا ہوا ہے، جب یہ نیکیاں کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو انشاءاللہ اسے جو ہے اللہ کی طرف سے صبر بھی مل جائے گا. جب مصیبت آئے گی تب صبر بھی مل جائے گا. تو مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے یا پھر اللہ کی طرف سے رحمت زیادہ پانے کے لیے ہمیں بس نیکیوں میں لگے رہنا چاہیے، کیونکہ نیکیوں کا حکم اللہ کی طرف سے ہمیں ملا ہے. گناہوں سے بچنے کا حکم اللہ کی طرف سے ملا ہے، تو گناہوں سے بچے اور نیکیاں کرے. یہ دونوں کام میں اگر ہم لوگ لگے رہے تو ہمارا بیڑا پار ہونا ہے. بیسک چیزیں یہ ہے کہ بندہ قرآن پاک اچھی قرات کے ساتھ پڑھنا سیکھے. بیسک قرات جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. ہمارے ساؤتھ ایشیا میں، انڈیا میں پتہ ہے ہمیں حالات کیسے ہیں. بہت بڑی تعداد ہے کہ قرآن پاک ٹھیک طریقے سے پڑھنا جانتی نہیں، سیکھتی بھی نہیں. تو یہ سیکھنا چاہیے. اور اس کے بعد بلکہ اس کے ساتھ نمازوں کی پابندی لازمی لازمی لازمی، یہ کام لازمی کرے. پھر صبح و شام کے کچھ اوراد ہیں، بری نظر سے بچنے کے لیے ہو، یا پھر دشمنوں کی جو ہے شر سے بچنے کے لیے ہو، یا پھر اور کوئی جادو کے اثرات ہو، کچھ بھی ہو، یہ ساری چیزیں اللہ نے چاہا تو ان وظائف کو کرنے کی برکت سے جو ہے دور ہو جائے گی. جتنی بھی چیزیں معلق تقدیر سے ہے، فلیکسیبل والی سے، کنڈیشنل سے، وہ ساری کی ساری بلائیں انشاءاللہ سے دور ہو سکتی ہیں. بس اس میں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کسی کو بھی جس پر بھی مصیبت آئی ہے نا، اسے یہ نہیں بولے کہ تم نماز نہیں پڑھتے اس کی وجہ سے تم پر مصیبت آئی ہے، یا تم جو ہے نیکی نہیں کرتے تمہارے اوپر اس وجہ سے مصیبت آئی ہے، یا تم نے جو ہے فلاں کا دل دکھایا اس لیے مصیبت آئی ہے. ایسا نہیں، ایسا کسی کو کنکلوڈ نہیں کریں. ہم لوگ نہیں جانتے نا کہ مصیبت کس پر کس وجہ سے آئی ہے. ہاں نیکی کی ترغیب دیں، بھائی آپ نماز پڑھیں، بھائی آپ ان کو ان کا حق دے دیں یا یہ کر دیں، لیکن یہ کبھی کنکلوڈ نہیں کرنا چاہیے. ہم کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ اسی وجہ سے مصیبت آئی ہے، ایسا کر لو تو یہ ہو جائے گا، فکس سالو ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتنی بڑی مصیبت آئی اور انہوں نے اس پر کیسے صبر کیا، حالانکہ وہ تو جنتی جوانوں کے سردار ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب لیکن ہم لوگ جانتے نہیں ہیں کہ کون سی جو ہے وہ مصیبت جو ہے فکس والی کیٹیگری سے آتی ہے یا پھر جو ہے وہ فلیکسیبل والی کیٹیگری سے آتی ہے. اس لیے ہم لوگوں کو دعائیں کرتے رہنا چاہیے. جس کا جیسا صبر ہوگا اس کا ویسا اجر ہوگا. کچھ بندوں کا مقام ہوتا ہے اللہ کے یہاں پر، اس کے درجے ہوتے ہیں، تو وہ درجے کو وہ بندہ اپنے عمل کے ذریعے نہیں پہنچ پاتا. اللہ تعالیٰ اس بندے پر پھر مصیبت ڈالتا ہے، پھر یہ بندہ اس مصیبت پر صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. جتنے بھی ہمارے بھائیوں پر مصیبت آئی ہے دنیا بھر میں، کسی کے یہاں کسی کا انتقال ہو گیا، شدید بیماریاں آ گئی، طرح طرح کی پریشانیاں آ گئی، جانی مالی نقصان ہوا، اللہ تعالیٰ سبھی کو اس کا نعم البدل بہترین سے بہترین صلہ آخرت میں عطا فرمائے اور سبھی کو اجر عطا فرمائے. میں سبھی کے ساتھ تعزیت کرتا ہوں اور سبھی کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو بہت بڑا اجر اس کا عطا فرمائے. بس آپ لوگ صبر کیجئے اور نیکی کے کاموں میں لگے رہیں. اپنے گھر میں پلیز 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 مدنی چینل آپ لوگ چلوا دیں. دوسرے جو گانے باجے کے چینل ہیں، انٹرٹینمنٹ کی سب چیزیں ہیں، ان سب کو دور سے دور کر دیں پلیز. جتنا آپ سے ہو سکتا اتنا کریں، نرمی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ میں جو ہے نا مدنی چینل کو اپنے گھروں میں لگائیں اور نیک ماحول میں جو ہے آپ لوگ آنے کی کوشش کریں، نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ دنیا میں بھی بھلائیاں ملے گی اور آخرت میں بھی بھلائیاں ملے گی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے.